أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن الأهلة چاند کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے ہیا وہ چاند مواقیت للناس لوگوں کے وقت پہچاننے کے لیے ہے، مواقیت وقت بتانے کے لیے، وقت پہچاننے کے لیے ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے حج کے ایام معلوم ہو جاتے ہیں، ولیس البر اور نیکی یہ نہیں ہے بأن تأتوا البیوت یہ کہ تم آؤ گھروں میں من ظہورها ان کے عقب سے، ان کے پچھلی سائڈ سے، گھروں کے بیک سائڈ سے نقب لگا کر ان کو توڑ کر، ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے من اتقی کہ جو شخص تقوی اختیار کرے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آؤ تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَأْتُوا آؤ، ٹھیک ہے نا، البیوت کہاں پر؟ گھروں میں، کہاں سے آؤ؟ من ابوابها جو گھروں کے دروازے ہیں وہاں سے آؤ، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پالو، کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم تجاوز نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والے کو، وقتلوہم اور قتل کرو تم ان کو، حیث ثقفتموہم جس جگہ تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو تم ان کو، من حیث اخرجوکم جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، والفتنہ اور فتنہ کیا ہے؟ اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور نہ لڑو تم ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ لڑیں تمہارے ساتھ، فَقْتُلُوهُمْ پس تم ان کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو تم ان کے ساتھ، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ پس نہیں ہے زیادتی إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں دو قسم کے حساب چلتے ہیں، ایک شمسی اعتبار سے اور دوسرا قمری اعتبار سے۔ جو حساب قمری اعتبار سے ہوتا ہے وہ جب نیا چاند نظر آتا ہے مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جب چاند ختم ہو جاتا ہے مہینہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا شمسی اعتبار سے ہے، جیسے جنوری، فروری، مارچ وغیرہ کہ لوگ اس سے حساب کرتے ہیں۔ ہندوؤں نے الگ اپنے لیے کچھ مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں، نام ان کے جس کو نام دیتے ہیں جیٹھ، ہار وغیرہ اس طرح کے کچھ نام ہیں۔ بہرحال ان کا تعلق سب کا سورج کے ساتھ ہے۔ چاند جب پہلی رات کا نظر آتا ہے تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور دوسرے دن کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ جب 13ویں، 14ویں، 15ویں مطلب کہ جب چاند مکمل طور پر روشن ہو جاتا ہے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یسألونک عن الأهلة یہ تم سے سوال کرتے ہیں ان چاند کے بارے میں کہ ہر مہینے چاند چڑھتا بھی ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ فرما دیجیے قل ہی مواقیت للناس یہ وقت کی شناخت کے آلات ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے وقت کی شناخت ہوتی ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان کے ذریعے لوگ عبادات کے اوقات پہچانتے ہیں۔ مثلا روزہ ہے وہ بھی اس سے وابستہ ہے، حج کا ذکر تو صراحتاً موجود ہے آگے، اسی طرح عورتوں کی جو عدت ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہوتی ہے، تو چاند کے حساب سے ہی لوگ اپنا لینا دینا کرتے ہیں۔
اسی طرح جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ قمری سورج کے حساب سے جنوری فروری کے حساب سے دے گا تو 35 یا 36 سالوں کے بعد اس کی ایک سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی، کیونکہ 35-36 سالوں کے بعد جو قمری سال ہوتا ہے، جو چاند کا حساب ہوتا ہے، محرم سفر، یہ ایک مہینہ، یہ ایک سال آگے نکل جاتا ہے۔ تو مطلب پھر جب بندہ جنوری فروری کے حساب سے اگر زکوٰۃ دے گا تو ایک سال کی زکوٰۃ اس بندے کی رہ جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا عن الاہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، یہ کیا قصہ ہے؟ تو فرمایا تھا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اور حج کے لیے بھی ہے کہ حج کے ایام جو ہے نا یہ لوگوں کو بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ حج کے دن ہیں، یہ سب کو چاند کے ذریعے سے معلومات انسان کو دی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی، اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھ لیتے، گھر سے نکل جاتے، تو دوبارہ واپس اگر گھر میں کوئی چیز رہ جاتی اس کو لینے کے لیے اگر آتے تو گھر کے دروازے سے نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ گھر کے پچھلی سائڈ جاتے اور وہاں سے دیوار توڑنی پڑتی تو دیوار توڑ لیتے، لیکن وہ چیز اٹھانے کے لیے وہاں چلے جاتے، لیکن وہ لوگ وہاں سے دروازے سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا۔ اسی طرح ایک صحابی آئے تھے، ایک شخص جلدی سے آیا اور آ کر جو ہے نا انہوں نے وہ گھر سے سامان اٹھایا، چونکہ قافلے سے بچھڑ رہے تھے تو وہ جلدی آئے، دروازے سے داخل ہو کر سامان اٹھا کر چلے گئے، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دی، باتیں بنانا شروع کر دی کہ یہ دیکھو یہ احرام باندھ لیا تھا، احرام باندھ کر گھر سے نکل گیا تھا اور پھر دوبارہ دروازے سے داخل ہوا ہے، جبکہ اس کو دروازے سے داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ صرف نیکی کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا، یہ کوئی نیکی والا کام نہیں ہے کہ جب گھر سے نکل کے حرام کی حالت میں کوئی چیز بندہ بھول جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے نا وہ دروازے میں سے داخل نہ ہو بلکہ بیک سائڈ سے گھر کے اندر داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے، چاہے دروازے سے آئے یا جہاں سے بھی آئے وہ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور حکم دے دیا کہ گھروں کے اندر دروازوں سے ہی داخل ہوا کریں، ایسے نقب لگا کر گھروں کے اندر داخل نہ ہوا کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو، کامیابی اس کے اندر ہے، باقی اور چیزوں کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اس سے آگے دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہجرت کے 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام تھے، مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے سے پہلے ایک خواب بیان فرمایا تھا جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے۔ وہ خواب یہ تھا کہ حضور نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، پھر کچھ لوگ سر مڈا رہے ہیں، کچھ بال کتروا رہے ہیں۔ جب حضور نے یہ اس خواب کا تذکرہ صحابہ سے کیا تو وہ بیت اللہ کی محبت میں شدید بےتاب ہونے لگے صحابہ، کہ حضور نے خواب دیکھا ہے تو اب ہم نے جلدی چلے جانا ہے وہاں پر، تو بےتاب ہو رہے تھے صحابہ۔ تو انہوں نے یہی سمجھا صحابہ نے کہ بہت قریب بیت اللہ شریف کی ہم سب کو زیارت نصیب ہوگی اور ہم اسی سال جو ہے عمرہ کریں گے، کیونکہ ابھی حج تو فرض نہیں ہوا تھا، حج یہ 6 ہجری کی بات ہے، صرف اس وقت عمرہ تھا، عمرہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے جانا تھا۔ اور اس سے پہلے مسلمانوں کی چونکہ مکہ والوں کے ساتھ بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق کے اندر لڑائیاں بھی ہوئی تھیں۔ غزوہ بدر یہ ہجرت کے 2 سال ہوا تھا، اور احد کون سے سال میں ہوا تھا؟ 3 سال، اور غزوہ خندق ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین نے کئی قبائل کو اکٹھا کر کے اپنی قوت جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا، اور یہاں حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ روانہ ہو رہے عمرہ کرنے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین بھی وہاں پر پہنچ گئے، تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں روک دیا حدیبیہ کے مقام پر، عمرہ کرنے کے لیے آگے نہیں چھوڑا، اور کہا کہ ہم آپ لوگوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مکہ سے تقریباً 8-9 میل کے فاصلے پر تھے، وہاں پر ان لوگوں کو روک دیا۔ تو حضور نے حضرت عثمان کو ایک نمائندہ کے طور پر بھیجا کہ مکے والوں کو یقین دلائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی وغیرہ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان وہاں پر پہنچے تو مشرکین نے مکہ نے ان کو اپنے پاس روک لیا اور یہ خبر مشہور کر لی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر حضور کو پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، جب یہ خبر حقیقت پر مبنی نہیں تھی، شہید اصل میں نہیں کیا تھا لیکن صرف افواہ انہوں نے پھیلائی تھی، تو حضور نے جو ہے نا وہ ایک درخت تھا اس کے نیچے سارے صحابہ سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر آئیں گے، ویسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال وہ خبر بعد میں ان کو پتہ چل گئی کہ وہ خبر جو ہے نا وہ غلط پھیلائی گئی، حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا۔ بہرحال حضور تو چونکہ آدھے راستے میں ہیں، 8-9 میل کا فاصلہ ہے، حرم بالکل قریب ہے، آگے وہ مشرکین مکہ چھوڑ نہیں رہے،
لیکن یہ کہ انہوں نے کچھ شرائط طے کر لی. انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے نا یہ مسلمان واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں، ابھی اس سال ہم عمرہ کی اجازت نہیں دیں گے، صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، مکہ میں رہ سکیں گے، اس کے علاوہ وہ نہیں رہ سکیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ مسلح ہو کر نہیں آئیں گے، کوئی اپنے ساتھ تلوار وغیرہ ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، خالی ہاتھ آئیں گے. تو مسلمانوں کو وقتی طور پر تو اس صلح کی وجہ سے پریشانی ہوئی، مگر حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو، صحابہ کو تسلی دی. پھر اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے نتائج بھی عطا فرمائے، جو مسلمانوں کے حق میں بہت بہترین بھی رہے. تو جب صلح ہو گئی، جب حضور اپنے صحابہ کے ساتھ واپس ہونے لگے تو بعض صحابہ کو اشکال ہوا، انہوں نے اعتراض کر دیا. اشکال ذہن کا یہ آیا کہ حضور نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے تھے، تو مطلب ہے کہ حضور کا خواب پھر کہاں گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے خواب بھی دیکھا تھا، ضرور دیکھا تھا، لیکن اس میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، عمرہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سال کی تعین نہیں تھی، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سال اگلے سال لے کر آ جائے جس میں ہم عمرہ کریں گے. تو بہرحال حضور وہاں سے واپس دوبارہ اپنے علاقے میں لوٹ گئے. اسی طرح جب پھر اگلا سال آیا، آئندہ سال پھر عمرہ کی تیاری، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال آنا ہے، تو یہ پھر صحابہ اپنی تیاری کے ساتھ دوبارہ نکلے. تو چند صحابہ کے ذہن کے اندر پھر یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر جائیں، اور جائیں تو پھر وہ آگے سے ہمارے ساتھ لڑائی کریں اور ہمیں پھر دوبارہ عمرہ کرنے کی اجازت نہ دیں، تو یہ پھر غلط ہوگا. کیونکہ دوسری بات یہ کہ یہ اشہر حرم چل رہے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ تھا، یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں لڑائی کرنا منع ہے. اور دوسری بات یہ کہ مکہ مکرمہ ہے، تو حرم میں لڑائی کرنا تو اور سخت منع ہے. لہٰذا مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی کہ اگر روک دیا تو پھر ہم لڑائی بھی نہیں کر سکیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرو. بات سمجھ آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اگر وہ نہیں لڑتے ہیں، معاہدے پر پابندی کرتے ہیں، تو تم نے زیادتی نہیں کری، تم نے پھر نہیں لڑنا. اسی طرح جو لوگ تمہارے ساتھ نہیں لڑتے ان میں سے جو بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اگر جوان لڑتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بوڑھے ہیں، جو جوان عورتیں ہیں، بچے ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں لڑتے تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو لوگ اسلام کا اظہار کریں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. دیکھ آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس میں مسلمانوں کے اشکال کو رفع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا کہ اگر کفار تمہارے ساتھ کیے کہ معاہدہ کی پابندی نہ کریں، لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، تو تمہیں بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حرم کا رقبہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، پھر تمہیں اجازت ہے کہ ایسی حالت میں بھی تم ان کو جہاں پاؤ ان کے ساتھ لڑائی کرو، کیونکہ وہ پہل کر رہے ہیں نا. مسلمانوں نے تو ہر چیز کا تو احترام خیال رکھا ہے، یہ تو پہل نہیں کر رہے. وہ اگر پہل کر رہے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ بھی جہاں بھی ان کو پاؤ پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو، مارو ان کو. والفتنة أشد من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ کیا ہے جی؟ سخت ہے. یہ فتنہ سے مراد شرک والا فتنہ ہے، یعنی جب وہ حرم کے رقبہ کے اندر بیت اللہ میں ارد گرد وہ شرک سے باز نہیں آتے ہیں تو ان کا جرم تو زیادہ ہے، ان کو قتل کر لینا چاہیے. پھر وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ لڑو تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ اس میں. بات سمجھا کہ منع کر دیا گیا نا کہ جب تک وہ نہیں لڑتے تب تک حرم کی حدود میں آپ نے ان کے ساتھ نہیں لڑتا. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، صاف الفاظ کے اندر اللہ نے فرمایا اگر وہ لڑیں گے تو تم بھی لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی سزا بھی یہی ہے. فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، معاف کر دے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان کافروں سے لڑائی کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے. کفر، شرک، ظلم، زیادتی، فتنے ہیں، سب ان کو مٹا دے. دین اسلام کو بلند کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ان کے ساتھ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، دین خالص جب تک اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کا تو ہے، وہ جب تک نہیں مانتے تب تک ان کے ساتھ پھر قتال کرو. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں مگر پھر ظالموں پر. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے عدوان کا معنی قتل کی سزا انہوں نے ذکر فرمایا. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ کفر اور شرک اور مسلمانوں سے لڑائی وغیرہ سے باز آ جائیں تو ان کو قتل کی سزا نہ دو، اس لیے کہ قتل کی سزا تو ان لوگوں پر ہے نا کہ جو ظالم ہیں اور اپنے کفر اور شرک اور دیگر جو برے عقائد پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جب یہ لوگ ان باتوں سے باز آ جائیں تو پھر ظالم نہ رہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ان کو جہاد کے ذریعے سے قتل کرنا بھی
نہیں چاہیے۔ ہاں جو لوگ کفر شرک پر پھر مصر رہیں گے، اسی پر ڈٹے رہیں گے، وہاں سے نہیں ہٹیں گے، تو پھر ان کے ساتھ قتال ہوگا، پھر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو غلبہ نصیب فرمائے ہر جگہ پر۔